اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، جس نے مجھے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا کی، اسلام کی سمجھ عطا کی۔ آج ہمارے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے میں آج کسی بھی انسان سے اگر بات کریں، کسی کے ساتھ حال احوال پوچھیں، تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبان حال سے کہتے ہیں الحمدللہ، اور کتنے وہ ہیں جن کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اس ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے، یہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کتنے ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو آج اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دن میں آپ تجربہ کریں، ایک دن میں آپ 100 بندے سے ملیں، 100 بندے سے بات کریں، تو کتنے ایسے ہوں گے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور کتنے ہوں گے جو ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ آج ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، جن کے بارے میں خود کتاب اللہ میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، اس کے باوجود آج ہماری زبانوں پہ شکر نہیں ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی کوئی تعریف نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھ لو ملک کی کیا صورتحال ہے، فلاں بند ہو گیا، فلاں بند ہو گیا، فلاں بند ہو گیا، اور یہ باتیں کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ یہ جو باتیں آج ہم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالات کا رونا روتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج اتنی دنیا آ گئی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دین کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہفتوں ہفتے گزر جاتے ہیں، کبھی ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمے سے کبھی نہیں پڑھا۔ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہ دوسرے پارے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہیں آزماؤں گا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ آسمانوں کا رب، خالق کائنات، رب العالمین، سارے جہانوں کا مالک آج یہ بات کہہ رہا کہ میرے بندوں میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ اللہ کہتا ہے خوف، یہ جو آج کل ہمارے ہاں خوف ہے نا، پتہ نہیں آٹا ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں پیٹرول ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں دوائی ملے گی نہیں ملے گی، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، جمع کر لو، اکٹھا کر لو، سٹاک کر لو۔ یہ خوف جو ہے آج ہمارے اندر موجود ہے۔ والجوع، کہیں بھوکے نہ مر جائیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کہتا ہے کبھی مالوں کی کمی کروں گا اور کبھی زیادتی کروں گا، کبھی مال زیادہ دے دوں گا، کبھی واپس لے لوں گا۔ آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو آزمائشوں پہ صبر کریں گے، جو آزمائشوں کے اوپر رب کا شکر کریں گے،
اللہ کہتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، شکر کا کلمہ اپنی زبانوں سے کہنے والے ہیں؟ حالات کا رونا رونے والے آج کتنے ہیں؟ اور بھائیوں، ہم نے حالات دیکھے نہیں ہیں. حالات ہوتے کیا ہیں؟ یہ جو حالات خراب کی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے حالات خراب دیکھے نہیں ہیں. اللہ نہ دکھائے جن لوگوں کے حالات خراب ہیں نا، پھر وہ 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھایا کرتے، وہ روزانہ کپڑے تبدیل نہیں کیا کرتے، وہ شادی بیاہ کے اوپر کھلے عام جو ہے وہ وافر خرچہ فضول اخراجات جو ہے فضول خرچ نہیں کرتے. پھر ان کی زندگی کے انداز ہی کچھ اور ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ہم نے حالات کا رونا تو رو لیا، لیکن حالات ہم نے دیکھے نہیں ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، پھر سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے تھے، آپ کے صحابہ کے حالات کیسے تھے، انہوں نے زندگیاں کس طرح بسر کی، انہوں نے زندگیاں کس طرح گزاری. اور آج اللہ کی اتنی نعمتیں آج کھا کھا کے ہمیں بیماریاں لگ گئی. ڈاکٹروں نے منع کیا کہ یہ چیز تیرے لیے موافق نہیں ہے، یہ چیز تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تیری صحت کے لیے یہ نقصان دہ ہے، لہذا اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی چھوڑ دے. ہم نے ڈاکٹر کے کہنے پہ بہت کچھ چھوڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا. آسمانوں کا رب کیا کہتا ہے کتاب اللہ میں؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کہتا ہے تم میری نعمتیں کھا کے اگر شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر نہ شکری کرو گے، اگر حالات کا رونا شروع کرو گے، آہو بقا کرو گے، دنیا کے سامنے ویلا کرو گے، رب کے شکوے اور شکایتیں کرو گے، اللہ کہتا ہے اگر تم کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. آج مسلمانوں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس وطن عزیز پاکستان میں موجود ہے، اس کے باوجود آج ہر چیز ہماری پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ہمارا یہ میڈیا، جس میڈیا کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارے مردوں کا، ہماری عورتوں کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے چھوٹوں کا، جو خبر ہم نے پڑھی اس کی تحقیق نہیں کی، اس کی تصدیق نہیں کی، جیسے آئی اس کو آگے شیئر کر دیا، لوگوں کے سامنے آگے بیان کر دیا. اور میڈیا کے اوپر اتنی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید پاکستان کا کل دیوالیہ نکل جائے گا اور کافر آ کے، امریکہ، انڈیا، اسرائیل آ کے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، ہمیں غلام بنا لیں گے. بس اب تو ہم گئے، اب ان حکمرانوں نے ہر چیز ہماری فروخت کر دی، بیچ دیا، ہمیں گروی پہ رکھ دیا. یہ مایوسی کی باتیں، یہ جو خوف کی علامت ہے، اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، اور ہم ان کے اعلی کار بن کے ان کو آگے لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خبر پڑھ کے بیچارے بلڈ پریشر ان کی ہائی ہو جاتے ہیں، اور ان کی شوگر جو ہے وہ پتہ نہیں لو ہو جاتی ہے، اور کیا کیا مسئلے بن جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے سے بھائی، حالات کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور جو میرے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے آپ کو مل کے رہنا ہے. جب تک میں نے کھا نہیں لینا تب تک میں نے دنیا سے جانا نہیں ہے. میرے حصے کا کوئی ذرہ بھی نہیں کھا سکتا، اور میں اپنے حصے کا ایک ایک ذرہ کھا کے پھر دنیا سے جاؤں گا. لیکن اپنی زبانوں پہ شکر لے آئیں مسلمانوں، نہ شکری کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیں. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. پتہ کروایا، سارے گھروں سے کچھ نہیں ملا. دل میں خیال آیا کہ بھوک نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، چلو ابو بکر صدیق کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
ابو بکر صدیق کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دوپہر گرمی میں، شدت کے اس موسم میں آپ باہر کیسے؟ کہا ابو بکر بھوک لگی تھی، میں نے سوچا آپ کی طرف چلتا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی یہ حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی طرف آ رہا تھا، چلو عمر کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں سیدنا عمر سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ، سوال و جواب، کہا چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صحابی نے کہا تھا اس کی طرف چلتے ہیں۔ تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، بات کو مختصر کر رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک درخت کے سائے کے نیچے بٹھا دیا گیا، کچی کھجوریں توڑ کے درخت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، ساتھ میٹھا پانی پیش کیا گیا۔ اسلام پورے کے باسیوں، ایک میٹھا پانی وہ ہے جس میں ہم چینی ڈال کے، شکر ڈال کے اس کو میٹھا کرتے ہیں، ایک میٹھا پانی یہ ہے جو آپ کی مسجد کی ٹوٹی سے، آپ کے جو ہے نلکے سے نکلتا ہے، آپ کے گھر سے آتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سادہ پانی پیش کیا گیا، کچی کھجوریں پیش کی گئی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی، سادہ پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ کہا ابو بکر عمر ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ سیدنا عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی کھجوریں، سادہ پانی، اللہ ان کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے متعلق تم اللہ کے ہاں سوال کیے جاؤ گے۔ کچی کھجوریں کھا کے فکر کس چیز کی ہے؟ اللہ نے سوال کرنا ہے۔ ہم گوشت کھا کے، ہم جناب بڑے بڑے لذیذ کھانے کھا کے، اور ایک ایک شادی کے اوپر کتنی کتنی ڈشیں استعمال کر کے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آج کتنے ہیں وہ لوگ جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ جو پانی کی میں نے بات کی، میں کوئی بلوچستان کی، میں کوئی سندھ کی بات نہیں کر رہا، یہ تمہارا یہاں سے وہ 5 گھنٹے کی مسافت پہ یہ فاضل پور ہے، راجن پور، سیلاب کے دنوں میں وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا تو ہم ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ کافی عورتیں اکٹھی ہیں، وہ نلکا چلا رہی ہیں اور پانی نکال رہی ہیں۔ تو میں نے کہا گاڑی روکو، ہم نے کسی مقامی بندے سے پوچھا یار یہ کیا منظر ہے، یہ عورتیں یہاں پہ اتنی کیوں جمع ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اس پورے علاقے کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ پانی میٹھا ہے، اور یہ نلکے لگے ہوئے ہیں، 2 نلکے تھے، ایک خراب تھا ایک صحیح تھا، تو عورتیں اپنی باری کے ساتھ پانی بھر کے کوئی 2 کلومیٹر دور، کوئی 3 کلومیٹر دور جا کے وہ پانی اپنے گھروں میں استعمال کرتی۔ میرے پیارے سے بھائی، ہمیں آج احساس نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے۔ کہنے لگے کہ یہاں پہ جتنے بھی علاقے میں پانی ہے وہ سارے کا سارا کھارا ہے، نمکین ہے، پیا نہیں جاتا۔ ہم سیلاب میں دنوں میں تھے، جہاں جاتے وضو کرتے منہ میں پانی لیتے، اتنی کرواہٹ ہوتی کہ دوبارہ کلی کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ تو وہ لوگ تو زندگیاں گزار رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ تمہاری مسجد میں وہ بھائی اس وقت موجود ہے، اس بھائی نے بھی اس میں حصہ شامل کیا، تو ہم نے وہاں پہ سولر سسٹم لگا کے دیا لوگوں کو، جو عورتیں بیچاری نلکا چلا کے اور باری کا انتظار کرتی تھی، وہاں پہ ٹوٹیاں لگا دی، ٹینکی بنا دی، سارا دن وہ چلتی ہے، عورتیں آتی ہیں پانی بھر کے لے کے جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو سن لیں، ان کی باتوں کو سن لیں، تو اتنا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے ہماری مدد کی ہے۔ ایک پانی کی ٹینکی مل گئی، ان کے چہروں پہ خوشی کے اثرات آ گئے۔ ہمیں اللہ نے اتنا وافر پانی دیا ہے، جب وضو کرنے بیٹھتے ہیں، جب ہم نہانے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم کتنا کتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں۔ قدر کرو اللہ کی نعمتوں کی۔ اور میرے محترم بھائیوں،
حالات کا رونا آج ہم بڑے اچھے سے رو لیتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اور آج دیکھ لو اللہ کے قرآن کو ہم نے کیسے چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آج ہم نے کیسے منہ موڑا، اور ہر وقت مایوسی مایوسی مایوسی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں، غزوہ خندق بڑا معروف واقعہ ہے، آپ بھائیوں نے پڑھا، نہیں پڑھا تو اس کو پڑھیں، الرحیق المختوم کتاب جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی گئی۔ مسلمان خندق کھود رہے تھے، خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان ایسی آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے شکایت کی، عرض کیا یا رسول اللہ چٹان آ گئی یا ٹوٹ نہیں رہی۔ پیارے پیغمبر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندال پکڑی، پہلی ضرب لگائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتھر کا کچھ حصہ ٹوٹا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں دی گئی، مجھے شام کی چابیاں دی گئی، میں وہاں کے محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ضرب لگائی بسم اللہ پڑھ کے، اور پھر چٹان ٹوٹی اور فرمایا مجھے فارس دکھا دیا گیا، فارس دے دیا گیا، میں وہاں کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن جو ہے وہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائی۔ اس وقت نہ فارس مسلمانوں کے پاس تھا، نہ یمن مسلمانوں کے پاس تھا، نہ شام مسلمانوں کے پاس تھا، ابھی تو شروع اسلام تھا، مسلمان مدینے کا دفاع کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 ضربیں لگائی اور فرمایا مجھے شام دیا گیا، مجھے فارس دیا گیا، مجھے یمن دیا گیا۔ اس موقع پہ صحابی نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھا ہے، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا پتھر دکھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کہا میرے صحابی تم نے 1 باندھے ہے، میں نے 2 باندھے ہیں، تمہارے محبوب پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام دیا گیا، مجھے یمن دیا گیا، مجھے فارس دیا گیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کوئی اللہ کا بندہ کہہ دے کشمیریوں کو آزادی ملے گی، فلسطین کو آزاد کروائیں گے، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہم یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی اگر اللہ کا بندہ بات کرے ہم اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اتنی بڑی بڑی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی نے یہ بات کی تھی۔ انشاءاللہ آج اس کے امتی بھی اسلام کو غالب کریں گے، انشاءاللہ آج اس کے امتی بھی مسلمانوں کو آزادیاں دلائیں گے، خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، وہ کسی بھی جگہ کا مسئلہ ہو جہاں پہ کافر آج مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہوا دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ کام انشاءاللہ الرحمن کریں گے۔ دیکھو نا، عقیدہ پختہ نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے، درے اندر سے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی یہ حکمران کریں گے، او فلانا کرے گا، فلانا کرے گا۔ اور بھائی اللہ نے کس سے کیا کام لینا ہے؟ وہ تو مالک ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس نے کن کہنے فیکون ہو جانے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟
بھائیوں حالات کا رونا ہم اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھے۔ خباب بن ارت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا، کہنے لگے دیکھیں اللہ کے رسول کافروں نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا ستم کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم تو اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے، سجدے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، پھر بھی آزمائشیں ہمارے لیے، پھر بھی امتحان ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خباب کی بات سنی، ابھی خاموش ہیں، جبریل قرآن لے کے آ گئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے جنت آسانی سے مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے جنت آسانی سے مل جائے گی؟ ابھی تو تمہارے پاس پہلے لوگوں کے حالات نہیں آئے، اب دیکھو نا مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا حالات ہیں۔ سیدنا خباب کو مارا گیا، سیدنا خباب کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ سیدنا سمیہ کو جسم کے دو ٹکڑوں، جسم کو جو ہے دونوں ٹانگوں کے ساتھ مخالف سمت اونٹ باندھ کے چلا کے درمیان سے برچھی مار کے تلوار مار کے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، مدینے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ یہ تھے مسلمانوں کے حالات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل قرآن لے کے آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ خباب ابھی تو تمہارے پاس وہ پہلے لوگوں کے حالات نہیں آئے جو آج تمہارے اوپر ہیں۔ پہلے لوگوں کے اوپر کیا مشکلات تھی؟ ان کے جسم کے اوپر آرا رکھا جاتا، سونے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اوپر آرا رکھا جاتا، جسم کو آرے کے ساتھ چیر دیا جاتا، دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ مسلمانوں آج پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہو، اپنی مرضی سے اٹھنا، اپنی مرضی سے سونا، اپنی مرضی سے کھانا، اپنی مرضی سے پینا، جو جی کرے وہ کرنا۔ اس کے باوجود آج نہ ہمیں آزادی کی قدر ہے، نہ ہمیں کوئی اللہ کا شکر ہے۔ دیکھ لو نا، کوئی ایسا بندہ جس نے کبھی کھجور کی گٹلیاں چوس کے پانی پی کے گزارا کیا ہو؟ کوئی ہے ہم میں سے ایسا جس نے کھجور کی گٹلیاں چوس کے پانی پیا ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے سارے دن میں ایک کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کیا ہو؟ کوئی ایسے ہے جس کو بھوک کی وجہ سے پتے کھانے پڑے ہو درختوں کے؟ کس حالات کی بات کرتے ہو مسلمانوں؟ یہ ناشکری رب کو پسند نہیں ہے، یہ ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نعمتیں دے کے چھین لیا کرتا ہے، اللہ نعمتیں دے کے واپس لے لیا کرتا ہے، جب اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، منہ پھیر لو گے، میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج دیکھ لو نا، سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان گندم کی پیداوار میں 7ویں نمبر پہ ہے، پوری دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہم ہیں، اور آج قوم کی بیٹیاں لائنوں میں لگ کے آٹا لے رہی ہیں۔ ہمارا شیر آج بھی زندہ ہے، ہمارا بلہ آج بھی زندہ باد ہے، ہمارا بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ قوم کی بیٹیاں لائنوں میں لگیں 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے لیے، وہ دھکے کھائیں، وہ مردوں کے ساتھ مل جائیں آٹے کے حصول کے لیے، ان کے کپڑے پھٹ جائیں، ان کے جسم ننگے ہو جائیں۔ میری پارٹی آج بھی زندہ باد ہے، میرا خاندان آج بھی زندہ باد ہے۔ پاکستان کے حالات کو کس نے خراب کیا ہے؟ کس نے ووٹ دیا ان لوگوں کو جو اس ملک کو سنبھال نہیں سکے؟ اس گناہ کے اندر
جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا نا وہ برابر کے شریک ہیں. بھائی سارا کچھ موجود ہے, گندم کے گودام بھرے پڑے ہیں. یہ سیلاب کے دنوں میں کتنی گندم انہوں نے ضائع کی ہے. یہ راجن پور میں جو میرے بھائی یہاں سے میاں سہیل کے ساتھ, حافظ راشد کے ساتھ وہ راجن پور کے علاقے میں سیلاب کے دنوں میں گئے, میری ڈیوٹی وہاں پہ تھی. آج بھی گندم کے بڑے بڑے گودام پڑے ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں دے رہے عوام کو؟ نہیں آنے والی ہے. کیا پالیسیاں ہیں تمہاری؟ کسی چیز کی مسلمانوں کمی نہیں ہے. کمی کس بات کی ہے؟ ان کے اندر شیطان ہے. ایک دوسرے کو گرانے کے لیے, ایک دوسرے کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو ناکام کرنے کے لیے میرا آپ کا انہوں نے یہ حال کیا ہوا ہے. آج غریبوں کا یہ حال کیا ہوا ہے. ان کے اپنے علاج بھی باہر ہیں, ان کے اپنے کھانے پینے بھی باہر ہیں, ان کی شادیاں بھی باہر ہیں, ان کی تعلیم بھی باہر ہے. اور ہماری کتنے ہیں وہ غریب جو شادی حالوں کے باہر ہوتے ہیں اور جو کھانا بچتا ہے نا اس بچے ہوئے کھانے کو اٹھا کے اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں. کتنے ہیں وہ جو آج ہوٹلوں پہ جاتے ہیں, ہوٹل کے مالک سے کہتے ہیں کہ سر جو یہ کھانا چھوڑے گا اس کو وہ ضائع نہیں کرنا, مجھے شاپر میں ڈال کے دے دینا, میں اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں گا. کبھی انہوں نے خیال کیا ہے ہمارا؟ کس سیرت کی بات کرتے ہیں؟ وقت کا حکمران ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جا جا کے گلیوں میں پہرا دیتے تھے. دیکھا کرتے تھے کہ کسی کوئی میرا جو رعایا میں سے کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے. اور مسلمانوں آج اللہ کی آزمائش کیوں نہ آتی, اللہ کی پکڑ کیوں نہ آتی؟ ان حکمرانوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ بھی 5 فروری آ رہا ہے, کشمیر ڈے, کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. وہ کشمیری کیا چاہتے ہیں, کیا مانگتے ہیں؟ نعرہ کیا ہے ان کا؟ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی کہتے ہیں نا, پاکستان سے مانگتے تو کچھ نہیں ہے. ان حکمرانوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ اور آج ہمارے یہ مسلمان مایوسیاں پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں اور جی کشمیر آزاد نہیں ہونا, اینے سال تے ہو گئے نے کشمیر نو تے آزاد ہویا نہیں, ہون بھی نہیں ہونا. ایویں کشمیر دی گل نہ کرو, کشمیر پہ بات نہ کرو, کشمیر آزاد نہیں ہوگا. اور دوسری طرف رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے آپ کو اللہ مخاطب ہے. وَمَا لَكُمْ 5ویں پارے کی آیتیں ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, کمزور مرد, کمزور عورتیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پکار پکار کے رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نجات دے دے, یا پھر ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے. کون ہے جو ان کی مدد کرے گا؟ کون ہے جو کشمیر پہ بات کرے گا؟ پاکستان میں جو کشمیر پہ بات کرنے والے تھے ان کو پکڑ کے جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا گیا. کہا گیا کہ تم کشمیر پہ بات نہ کرو, ہماری مجبوریاں ہیں, ہمارے لیے مسائل ہیں, ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اور تم نے مظلوموں کی مدد کرنا چھوڑی. آسمانوں کے رب نے تمہاری مدد بند کر دی. آج تم کشمیر کی مدد کرو, آج تم کشمیر کے لیے اپنی آواز کو بلند کرو, اور آج آسمانوں کا رب تمہاری مدد کو جاری کر دے گا. کشمیری آج بھی پکار پکار کے کہتے ہیں, کشمیر کے بیٹے آج بھی شہادتیں پیش کر رہے ہیں. کشمیر کی بیٹیاں جو حسن کی شہزادیاں ہیں ان کو آج بھی ہندو بنیاں اٹھا کے اپنے کیمپوں میں لے جا کے ان کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں. کیا خبریں نہیں پڑھتے, سنتے آپ؟ کیا کیا ہم نے کشمیر کے لیے؟ کبھی ہمارے قرآن کو جلایا جاتا ہے, کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں, کبھی کشمیر کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں, اور ہمارے حکمران تس سے مس نہیں ہے, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. آج ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بنا رہے ہیں, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں.
جی اس نے فلاں کی توہین کی تھی، اس کے اوپر مقدمہ بنا دو، اس نے فلاں کی توہین کی تھی، اس کے اوپر بھی مقدمہ بنا دو، اس نے فلاں کے خلاف بات کی تھی، مقدمہ بنا دو۔ آج یہ ظالم ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بناتے تو دکھائی دیتے ہیں، قرآن کی حرمت کے لیے کون نکلا؟ قرآن کے لیے کس نے آواز بلند کی؟ آج ہمارے اکثر بھائی پھر کیا ہوا؟ میں واللہ حیران رہ گیا سن کے، ایک بدبخت سے بات ہوگی، کہتا ہے پھر کیا ہوا، قرآن کا ایک نسخہ ہی تو جلا ہے، موجود ہے آپ کے لاہور میں اقبال ٹاؤن میں، کہتا پھر کیا ہوا، قرآن کا ایک نسخہ ہی تو جلا ہے۔ قرآن جل جائے، ہم ہنستے بنستے رہیں، زندگیاں گزارتے رہیں، کشمیر کی بیٹیاں کٹ جائیں، ہم آواز تک نہ بلند کریں۔ اگر کشمیر میں جا نہیں سکتے تو ان کے لیے آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ان کو میسج اور پیغام تو دے سکتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں کشمیریوں، تم تن تنہا نہیں ہو۔ اگر بات کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کل قیامت کے دن میرے رب نے اگر سوال کر لیا، او بتلا تجھے میں نے جوانی دی تھی، تیری جوانی میں میرا قرآن جلا، تو نے کیا کیا؟ بتلا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تیری جوانی میں میرے سونے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، تو نے کیا کیا؟ بتلا تجھے میں نے جوانی دی تھی، کشمیر کی بیٹیاں تمہیں پکارتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، پیغام بھیجتی رہی، تو نے کشمیر کی بیٹیوں کے لیے کیا کیا؟ اگر رب نے سوال کر لیا میں نے تجھے جوانی دی تھی، تیری جوانی میں فلسطین کی بیٹیاں جو ہیں وہ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے تو کھڑی تھی، اپنی قربانیاں تو پیش کر رہی تھی، اپنے آپ کو تو پیش کر دیا، بتلا تو نے ان بہنوں کی مدد کے لیے کیا کیا؟ اسلام پورے کے باسیوں، یہ اسلام پورے کی زندگی، یہ شاہانہ زندگی، یہ بڑے شاندار قسم کے سٹائل، یہ بڑے اچھے اچھے کھانے، اور رات کو آرام کی سکون کی نیند، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کے پاس تو سارا کچھ موجود ہے، لیکن جن بیچاروں کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں، وہ بھی آج پاکستان میں بستے ہیں۔ مجھے ان کی کتنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ زندگی رب کی امانت ہے، یہ مال رب کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر کے اپنے اللہ سے اجر عظیم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ یہ حالات سدھر جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو زوال نہیں ہے، پاکستان کو زوال نہیں ہے، اور یہ جو پاکستان کے ٹوٹنے کی اور توڑنے کی باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ یہ مٹ جائیں گے۔ اسلام کل بھی قائم تھا، پاکستان تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي